وہ نواسا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین میرے دونوں پھول ہیں، ان کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں تو خدا کا کشتا ہوں، ٹھیک ہے، اور حسین جو ہے تمہارا وہ تو دشمنوں کا کشتا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں بعض ندان صحابی جن کو درائت سے کچھ حصہ نہ تھا وہ بھی اس عقیدے سے بے خبر تھے۔ مرزا قادیانی کی صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں سری اور واضح گستاخیاں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے ہمارے بھائی ابو بکر مغل صاحب۔ ابو بکر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، آپ نے بالکل درست بات کی کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ مطہرہ کو معاف نہیں کیا، رسول اللہ کی ہے اور دوسرے انبیاء کی ذات مقدسہ مطہرہ کو معاف نہیں کیا، تو اس شخص کی زبان و قلم سے کس طرح اصحاب رسول یا اہل بیت اور اولاد رسول جو ہے وہ معاف رہی ہوگی؟ بالکل ٹھیک، اس شخص نے صریح ترین پہ گستاخیاں کی، اپنی زبان سے بھی اپنی قلم سے بھی، جتنی اس کا بس چلا اس شخص نے وہ گستاخیاں ان پاک ہستیوں کے بارے میں ضرور کی۔ شروعات کرتے ہیں صحیح البخاری کی حدیث سے۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام و جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر چھپے تھے، تو جناب ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی مشرکین کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، فرمایا ہے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے؟ انہی ابو بکر کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے آئے غزوہ سے پہلے نکلنے سے کہ اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے۔ فرمایا اللہ کے نبی نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ جس شخص سے میرا نبی سب سے زیادہ محبت رکھے، جس شخص سے میرا نبی سب سے زیادہ محبت رکھے اور ایک عورت کہے کہ مجھے مال دیں، فرمایا اگلی دفعہ آنا مل جائے گا۔ اس نے کہا اگر میں اگلی دفعہ آؤں تو آپ نہ ہوں تو میں کیا کروں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس جانا، ٹھیک ہے۔ اتنی شان اتنی عظمت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں تو کس کی بیان کرے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور مرزا قادیانی انہی کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہوا کیا کہتا ہے؟ یہ حوالہ ہے مرزا قادیانی کے، مرزائیوں کی کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 2 سوری، پیج نمبر 396 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں بار بار کہتا ہوں میں وہی ہوں اور اس نور میں میرا پودا لگایا گیا ہے جس نور کا وارث مہدی آروزماں چاہیے تھا۔ میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے، یہ خدا تعالیٰ کی عطا کی تقسیم ہے۔ یہاں پر مرزا قادیانی نے پہلی تو بات ابن سیرین رحمہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولا، اور دوسری بات جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ساتھ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گستاخی کی۔ اب آگے آتے ہیں دوسرے حوالہ کی طرف۔ یہ ہے مرزائیوں کی کتاب، مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر ایم اے، اس کی کتاب ہے سیرت المہدی، پیج نمبر 533 ہے، حصہ سوم۔ یہ سیرت المہدی پیج نمبر 533 ہے، حصہ سوم ہے۔ تو یہ قصہ نمبر 537 ہے۔ کہتا ہے حاق سا عرض کرتا ہے مجھ سے ہماری مشیرہ بیگم صاحبہ نے بیان کیا کہ جب حضرت صاحب آخری سفر میں لاہور تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے کام درپیش ہے، دعا کرو اور اگر کوئی خواب آئے تو مجھے بتانا۔ مبارکہ بیگم نے خواب دیکھا اور چپی نور دین صاحب ایک کتاب لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس کتاب میں میرے متعلق حضرت صاحب کے الہامات ہیں اور میں ابو بکر ہوں۔ دیکھیے کہ انتہائی غلیظ ترین شخص، انتہائی گستاخ ترین شخص کا ساتھی اور رسول اللہ کی عزت کے اوپر حملہ کرنے کے اندر پیش رہنے والا شخص، اس کا ساتھی جو ہے وہ خود کو کہتا ہے جی میں ابو بکر ہوں۔ یہ بھی صریح طور پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے کہ وہ خود کو ابو بکر قرار دے رہا ہے۔ جی اب آتے ہیں حوالہ نمبر 3 ہے، یہ روحانی جلد نمبر 21 ہے، زمیمہ براہین احمد حصہ پنجم ہے، پیج نمبر 285 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں بعض ندان صحابی جن کو درائت سے کچھ حصہ نہ تھا وہ بھی اس عقیدے سے بے خبر تھے، ٹھیک ہے۔ یہ صریح طور پہ مرزا صاحب اصحاب رسول کی گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض ندان صحابی جن کو عقل سے فہم سے کچھ حصہ نہ تھا وہ بھی اس عقیدے پر بے خبر تھے کہ کل انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ یہ مرزا صاحب نے صریح طور پہ رسول اللہ کے غلامان کی، رسول اللہ کے صحبت میں رہ کر علم پانے والوں کی گستاخی کی ہے کہ وہ علم تو رسول اللہ کی
رسول اللہ سے حاصل کریں اور پھر بھی وہ نادان رہیں، کم عقل رہیں اور لاشعور رہیں اور اس عقیدے سے بے خبر رہیں، یہ تو صریح طور پہ رسول اللہ کی تعلیمات کی بھی گستاخی ہے اور اصحاب رسول کے مقام و مرتبہ کے اوپر بھی ضرب لگانے کی کوشش کی ہے مرزا صاحب نے۔ حوالہ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ یہ روحانی ذہن جلد نمبر 19 ہے، پیج 167 ہے، اجاز احمدی ضمیمہ نزول المسیح ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ابو ہریرہ جو غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا، یہ ابو ہریرہ ہے، وہ ابو ہریرہ ہیں جو بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور ہر محدث نے، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، ہر ایک نے ان سے علم حدیث لیا، ان کی احادیث کو اپنی کتب کے اندر نوٹ کیا ہے، اور ان کی بیان کردہ احادیث جو ہیں وہ 5374 ہیں۔ اور اتنا بڑا حافظ حدیث جو شخص ہے، حافظ حدیث صحابی ہے، اس کے بارے میں مرزا قادیانی کا کہنا کہ ابو ہریرہ غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا، یہ تو صریح طور پہ گستاخی ہے اصحاب رسول کی۔ ایک محدث کو، ایک فقیہ کو اس طرح کے الفاظ پکارنا، اور پھر بھی قادیانی حضرات یہ کہیں کہ جی مرزا صاحب عاشق رسول تھے اور صحابہ کے بھی عاشق تھے، اس سے بڑا دجل اور فریب دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ حوالہ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ یہ روحانی ذہن جلد نمبر 21 ہے، پیج 410 ہے، ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے۔ یہاں بھی مرزا صاحب جو ہیں، ایک پہلی تو بات مولانا ثناء اللہ احمد صدر رحمہ اللہ کی تفسیر کے اوپر، تفسیر ثنائی کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور دوسری طرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقدسہ مطہرہ کے اوپر ضرب لگانے کی اور ان کی گستاخی کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے مرزا صاحب کہتے ہیں دیکھو تفسیر ثنائی کہ اس میں بڑے زور سے ہمارے اس بیان کی تصدیق موجود ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معنی ہے، مگر تفسیر لکھتا ہے کہ ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس شخص کو 5374 یا 73 حدیث سے رسول اللہ زبان نہیں یاد ہو، اس کے اندر وہ قرآن کے فہم میں ناقص ہو، یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہی ہے، اسے وہ بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ آگے مرزا قادیانی کہتا ہے اور اس کی درایت پر محدثین کو اعتراض ہے۔ یہ بھی مرزا قادیانی نے محدثین کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ کوئی بھی ایسا محدث نہیں گزرا جس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کو، بیان کردہ حدیث کو، روایت کردہ حدیث کو اپنے کتب کے اندر نوٹ نہ کیا ہو۔ صرف صحیح بخاری کے اندر 350 کے قریب احادیث ہیں، ٹھیک ہے، جو سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہیں، جو ابو ہریرہ سے بیان کی گئی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتے تھے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ نقل تو کر لیتے تھے لیکن عقل و فہم جو تھی یہ بہت کم تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے معنی کیے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہو صحابی رسول اور شاگرد رسول ہو، اس کے بارے میں مرزا قادیانی کہے کہ یہ اس کی غلطی ہے، جیسا کہ کئی مقام میں محدثین نے ثابت کیا ہے۔ یہاں بھی مرزا قادیانی نے محدثین کے نام لے کے جھوٹ بولا ہے جو امور فہم اور درایت کے متعلق ہیں۔ اکثر ابو ہریرہ ان کو سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا اور غلطی کرتا تھا، استغفر اللہ، یہ بھی گستاخی ہے۔ یہ مسلم امر ہے کہ ایک صحابی کی رائے شرعی حجت نہیں ہو سکتی، شرعی حجت صرف اجماع صحابہ ہی ہے۔ سو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس بات پر اجماع صحابہ ہو چکا کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ پوری کی پوری قادیانیت کو قیامت کے صورت دیواروں تک یہ چیلنج ہے کہ ایک بھی قادیانی سمیت مرزا قادیانی کو دوبارہ اس قبر سے اکھاڑ کے باہر لائیں نا، تو ایک بھی قادیانی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام کا اس بات کے اوپر اجماع ہوا ہو کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں۔ پوری کی پوری قادیانیت کو قیامت کے صورت دیواروں تک اللہ کے کرم اور فضل سے چیلنج ہے، پوری کی پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ آگے مرزا قادیانی کہتا ہے سو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس بات پر اجماع صحابہ ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جب آیت قبل موت ہی کی دوسری قرات قبل موت ہوں موجود ہے، جو بموجب اصول محدثین کے حکم صحیح حدیث کا رکھتی ہے، اور رکھتی ہے، یعنی ایسی حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس صورت میں محض ابو ہریرہ کا اپنا قول رد کرنے کے لائق ہے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مقابل ہچ اور لغو ہے، اور اس پر اصرار کرنا کفر تک پہنچتا ہے، اور پھر
پھر صرف اسی قدر نہیں بلکہ ابو ہریرہ قول سے قرآن شریف کا باطل ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ قرآن شریف تو بجا فرماتا ہے کہ جو ہوتا نصارہ قیامت تک رہیں گے، ان کا بکلی استحصال نہیں ہوگا، اور ابو ہریرہ کہتا ہے کہ یہ ہوت کا استحصال بکلی ہو جائے گا، اور یہ سراسر مخالف قرآن شریف ہے۔ جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ردی قول کو ایک ردی متاع کی طرف پھینک دے، چونکہ قرائت ثانی حسب اصول محدثین صحیح حدیث کا حکم رکھتی ہے۔ آگے چلتے ہیں حوالہ نمبر 6 کی طرف۔ مرزا صاحب کہتے ہیں غرض اس مرثیے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی، جیسے ابو ہریرہ، وہ اپنی غلط فہمی سے عیسیٰ موت کے آنے کی پیشگوئی پر نظر ڈال کر یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ہی آ جائیں گے، جیسا کہ ابتدا میں ابو ہریرہ کو بھی یہی دھوکہ لگا ہوا تھا، اور اکثر باتوں میں ابو ہریرہ بوجہ اپنی سادگی اور کم درایت کے ایسے دھوکوں میں پڑ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی کے آگ میں پڑنے کی پیشگوئی میں بھی اس کو یہی دھوکہ لگا تھا، ٹھیک ہے، اور یہی دھوکہ لگا تھا کہ ایسے الٹے معنی کرتا تھا جس سے سننے والے کو ہنسی آتی تھی، کیونکہ وہ اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت سے پہلے حضرت یہ چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اب آگے آتے ہیں حوالہ نمبر 7 کی طرف۔ یہ ملفوظات ہے مرزا قادیانی صریح طور پہ گستاخی کرتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ کی، کہتا ہے یاد رکھو پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ دو، پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ دو، اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ یہاں پر مرزا قادیانی سیدنا علی مرتضیٰ کی گستاخی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے فرمان کو بھی پس پش ڈالتے ہوئے، قرآن مجید کی نفی کرتے ہوئے قرآن مجید کا رد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ تصور نہ کرو، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی مرزا قادیانی صحابی رسول کا اور اہل بیت کے ایک اہم فرد کا، سیدنا علی مرتضیٰ کا ان کی گستاخی بھی کر رہا ہے، ان کا مذاق بھی اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کی توہین بھی کر رہا ہے، قرآن مجید کی نفی بھی کر رہا ہے۔ اب آگے آتے ہیں روحانی ذہن جلد نمبر 19 ہے، پیج نمبر 194 ہے، اجاز احمدی ضمیمہ نزول المسیح ہے۔ مرزا قادیانی نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے تم نے خدا کا جلال اور مجد کو بلا دیا اور تمہارا درد صرف حسین ہی ہے، کہ حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی شبو کے پاس گو کا ڈیرا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مرزا قادیانی کہتا ہے سیدنا حسین کا جو ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک درد ہے، اور ان کا جو ذکر ہے، ان کا تذکرہ جو ہے، یہ اسلام کے اوپر ایک مصیبت ہے، اور ان کی جو بات ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ جو ہے وہ گو کا ڈھیر ہے، اور میں کستوری۔ کہتا میرے مقابلے میں حسین کو پیش کرنا ایسا ہی ہے، میں کستوری اور وہ گو کا ڈھیر ہے۔ آگے چلتے ہیں، وقت کی کمی ہے، اور بھی بھائی پیچھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سے اپنی بات مکمل کروں گا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی ذہن جلد نمبر 19 ہے، وہی کتاب ہے، پیج نمبر 181 ہے، اور مجھ میں تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ میں تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے، مگر حسین پس تم دشت کربلا کو یاد کر لو، اب تک تم روتے ہو، پس سوچ لو۔ وہ کہتا ہے جی مجھے تو اللہ کی ہر وقت جو ہے نا وہ تائید مل رہی ہے، اور حسین کو تو تائید نہیں ملی تھی، اسی وجہ سے تم آج تک اس کو روتے ہو۔ آگے چلتے ہیں، یہی کتاب ہے روحانی ذہن جلد نمبر 19 پیج 193 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا تم اس کشتے سے نجات چاہی کہ جو نو امیدی سے مر گیا تھا، پس تم کو خدا نے جو غیور ہے ہر ایک مراد سے نو امید کیا، وہ خدا جو ہلاک کرنے والا ہے اور با خدا، اسے مجھ سے کچھ زیادت نہیں، اور میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں، پس تم دیکھ لو، اور میں خدا کا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین جو ہے دشمنوں کا کشتہ ہے، پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔ مرزا قادیانی یہاں بھی سیدنا حسین کی گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو خدا کا کشتہ ہوں، لیکن جو تمہارا حسین ہے نا، نواسہ رسول اللہ ہے، وہ نواسہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ
حسن و حسین میرے دونوں پھول ہیں، حسن و حسین جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں تو خدا کا کشتہ ہوں، ٹھیک ہے، اور حسین جو ہے تمہارا وہ تو دشمنوں کا کشتہ ہے۔